بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم فرمائشیں تو کافی ہیں لیکن 3 فرمائشوں کو ہم نے نوٹ کیا ہے۔ ایک تو بچیوں کی اور ان کی ماؤں کی طرف سے، اور کچھ آدمی یا لڑکے بھی کہہ لوں کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے ہمارے بال جو ہیں لمبے بھی ہو جائیں، گھناؤ بھی ہو جائیں، اور بالکل ہی یعنی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اس میں چمک بھی آ جائے اور لمبے بھی ہو جائیں۔ ایک انڈیا سے آیا تھا جی کہ آپ کے پاکستان میں بادشاہ مسجد ہے، اس کی ہمیں ہسٹری بتائیں۔ اور وہیں سے ایک آیا تھا کہ جی آپ کے ہاں جو سب سے پرانا قلعہ جس کو شاہی قلعہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم وزٹ نہیں پاکستان کا ہم سے ہوا، تو ہمیں اس کے متعلق بھی کچھ بتائیں۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے کوشش کریں اس کو پورا کرنے کی۔ تو پہلے تو ہم آتے ہیں جو سینسٹیو ہے، اور یہ واقعی سینسٹیو ہے، کہ آج کل جو بچیوں کے جو بال اتر رہے ہیں، کیونکہ جب بچی جوان ہوتی ہیں نا، اور ان کے بال جب اترنے شروع ہو جاتے ہیں، کئیوں کے تو برش کرتی ہیں بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کئیوں کے لیٹے اترنے ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اسکن اسپیشلسٹ کو بھی دکھاتی ہیں، مختلف شیمپو بھی یوز کیے، تیل یوز کیے، ٹانک یوز کیے، فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اور ماں کے لیے زیادہ پریشان ہوتی ہے جی، کہ کل کو جب ان کے رشتہ کرنا ہے، وہ آیا کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے ماشاء اللہ، اور بالوں کی سے مار کھا جائے گی۔ تو اب میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، وہ مائیں بھی غور سے سنیں، بچے بھی غور سے سنیں، اور جن کے بال نہیں ہیں، اور جو کوئی 40 لاکھ روپیہ یا اتنے پیسے بال لگواتے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں بھائی حضرات، وہ بھی ذرا اس کو غور سے انہوں نے بھی سننا ہے۔ اچھا، اب میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا نا، اس سے آپ کے بال اتنے لمبے اتنے گھنے ہو جائیں گے نا کہ وہ آپ سے سنبھالے بھی نہیں جانے۔ یہ آپ کو شرطیہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ نا، اس کا کیا کرنا ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام انوالو ہیں، شامل ہیں، اور ایک قرآن پاک کی سورت بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کو کرنے کے بعد جب میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ پوچھیں گے جی کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، تو ہمیں اس کا رزلٹ کب آئے گا، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کتنے دنوں میں آ جائے گا۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب یہ میں جو وظیفہ بتاؤں گا نا، میں نے کہا نا اس سے آپ کو بال سنبھالے نہیں جائیں گے، اور یہ وظیفے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ میں 3 ناموں کا بھی ذکر کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے معجزے دیکھنے ہیں، ٹکا کے زور زور سے کنگھی کرنی ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ عمل لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکی دونوں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کرنے کے بعد پھر وہی آپ کو میں نے جو پہلے بات کی ہے، یہ کرنے کے بعد آپ کو نہ کسی شیمپو کی ضرورت پڑنی ہے، نہ کسی انڈیا سے شیمپو منگوانا پڑنا ہے، نہ کسی کہیں انگلینڈ سے ٹونک منگوانا پڑتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں وظیفہ بتاؤں گا اس سے یہ سب سے ان سب کا وہ باپ ہے۔ اچھا، اب یہ تو روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں جاتی ہیں واش روم میں، جاتی ہیں، اپنے آپ کو باتھ لیا، آئے، ظاہر ہے پھر اس کے بعد کنگھا کرنا، جب کنگھا کیا تو جب ایسے کیا تو اتنے لمبے لمبے بال اکٹھے کر کے اپنی ماں کو آ کے دکھاتی ہیں، ماں بھی پریشان ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ آئل دیتے ہیں، یہ لگاؤ، فلاں لگاؤ، فون لگاؤ، اینڈ پہ آ کے یہ ہوتا ہے جی اثر ہوا ہے، تھوڑا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یا قرآن پاک کی کچھ چیزیں استعمال کریں جس سے ہمارے بال نہ صرف گھنے ہوں بلکہ اتنے لمبے ہو جائیں کہ ہم سے سنبھالے بھی نہ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں عمل۔ تو اب یہ جو میں عمل بتاتا ہوں نا، یہ حضوری بیٹھک میں تو ہم عام طور پہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ میرے ذہن میں پہلے بھی یہ وظیفہ نہیں آیا، کیونکہ اب جب اس کا آیا کیا کمنٹ آیا، کمنٹس میں آیا، تو پھر میں نے کہا یہ تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس کو بتانا، حالانکہ یہ تو بڑا امپورٹنٹ قسم کا ہے خواتین کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ چہرے کے اوپر لڑکیوں کی کوئی ایسی قرآن پاک کی صورت یا آیت جس کے پڑھنے کے بعد ہمارے چہرے کے اوپر اتنا نور اور وہ آ جائے کہ وہ بتائیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا، کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لڑکیوں، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ اچھا، اب میں جو حضوری بیٹھک کا عمل آپ کو بتاؤں گا نا،
یہ مائیں سن رہی ہیں اگر تو وہ یہ آپ نے اپنی بچیوں کو لازمی استعمال کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بچوں کا جو حسن ہوتا ہے نا، جو پیاری حسن مت بلکہ ماں باپ کے لیے ہر بچی ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن جب یہ بالوں کے ساتھ ایک ایکسٹرا آرڈنری وہ ہو جائے نا، تو پھر جب کوئی رشتہ دینے آتا ہے نا تو وہ لڑکی کو کم دیکھتا ہے، تو بالوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اس کے اتنے لمبے بال. تو یہ وہ اس ٹائپ کا وظیفہ ہے. چلے خیر، اب میں اس کو سمیٹ کے عمل کی طرف آ جاتا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے روزمرہ آپ ہنڈیاں جب آپ کے یہ مائیں اگر سن رہی ہیں، یہ پکاتی ہیں، یہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں وہ بھی پکاتی ہیں، تو آپ کے کچن کے اندر لونگ ہوتے ہیں جو کہ آپ ہنڈیاں میں ڈالتی ہیں. آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ نے 25 لونگ کے دانے لے لینے ہیں. اگر نہیں ہے تو باعث بازار سے منگوا لیں، کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے یہ. اور اس کو ایک پلیٹ لے کے اس میں رکھ لیں، اور اس کے اوپر سے جو گول گول ہے نا وہ اتار لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے گول گول اتار لیے. اب یہ خالی لونگ رہ گیا آپ کے پاس 25. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک لونگ اٹھانا ہے، اور ہر لونگ پہ کیا پڑھنا ہے آپ نے، یا رحیمو، یا لطیفو، اور یا باری. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ایک لونگ پہ پڑھا، پھینک دیا، دوسرے پڑھا، پھینک دیا. اور سوری، اور یہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک پتیلا لینا ہے جس میں اتنا پانی آ جائے کہ آپ اچھے طریقے سے سر کو بہترین طریقے سے دھو سکیں. ٹھیک ہے، اور وہ پتیلا سامنے رکھ کے پانی کا یہ تینوں نام اللہ تعالیٰ کے پڑھے، ایک لونگ پھینک دیا، پھر دوبارہ پڑھے، پھر پھینک دیا، کرتے کرتے 25 کے 25 لونگ اس میں ڈوب جائیں گے. اچھا، 25 لونگ ہمارے ڈوب گئے. اب پیچھے پیچھے ہمارے پاس کیا گیا، جو اوپر سے ہم نے گول اوپر سے اتارے تھے. اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان گول جو اتارے ہیں اس کے اوپر ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود، لیکن درود ابراہیم پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد ایک دفعہ پڑھ دیا ہم نے سورہ فاتحہ. یہ پڑھنے کے بعد ہم نے ان کو بھی پانی میں پھینک دینا ہے. اب پانی میں پھینکنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس پتیلے کو جو بچی نے سمجھا کہ اتنا پانی مناسب ہے، اس سے میں آرام سے میرے سارا سر دھویا جائے گا، جڑوں تک، اندر بیس تک دھویا جائے گا. تو ہم نے چولہے پہ رکھ کے اس کو آگ جلا دینی ہے اور اس کو بوائل کرنا شروع کر دینا ہے. کرتے کرتے جب ہم نے دیکھنا ہے کہ پانی لونگ کی شکل اختیار کر گیا ہے، یعنی کہ اس کا کلر لونگ اس نے پکڑ لیا ہے ٹوٹلی، تو ہم نے چولہا بند کر کے اس کو نیچے اتار لینا. تو پھر گھر میں یہ چائے پکاتے ہیں، 100 پونی شونی ہوتی ہیں، وہ بے شک آپ پونی سے اس کو سارا وہ جو ہے لونگ اور وہ جو گول گول ہیں وہ سارے اتار کے تو وہ آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور یہ اب آپ کا پانی تیار ہو گیا. اب اس پانی سے آپ نے اپنے پراپر سارے بال اچھے طریقے سے بیس تک، نیچے جہاں آپ کا یہ بیس آ جاتی ہے نا اس تک اچھے طریقے سے آپ نے اس کو دھونا ہے. اچھا، یہ آپ نے کر دیا. اور مرد حضرات بھی ایسے ہی کریں گے جیسے میں نے یہ بتا دیا. ظاہر ہے ان کا مرد کا بال تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو پانی تھوڑا چاہیے ہوتا ہے، وہ پانی اپنا تھوڑا کر لیتے ہیں. لیڈیز کو تھوڑا بال ہوتے ہیں، پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ بڑھا دیا. اس سے زیادہ پانی اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اچھا. اب یہ جب پانی ٹھنڈا ہو گیا نا اور ہم نے سارا چھانٹ لیا، اب اس سے ہم نے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے جڑوں تک دھو لینا. اب دھونے کے بعد یہ پراپر آرام سے سوکھیں گے. اب بات آ گئی رزلٹ کی. جو ہی 3 دن آپ یہ عمل کریں گے، روز عمل کرنا ہے، جو ہی آپ 3 دن یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہوگا، تقریباً 50% سے زیادہ آپ کو امپرومنٹ آنی محسوس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ امپرومنٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. تو جب آپ دیکھیں کہ اب یہ مجھے سوٹ کر گیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 100% سوٹ کرتا ہے، 1%، 99% بھی نہیں، 100% یہ سوٹ کرتا ہے. اور اگر آپ یہ بچیاں دیکھتی ہیں، یہ خصوصاً بچیوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں کو، لڑکوں کا تو میں اتنا نہیں کہہ پا رہا، وہ بھی یہ یوز کرتے ہیں، لیکن بچیوں کی میں خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ جب وہ دیکھیں کہ یہ ہمیں سوٹ کر گیا ہے تو پھر وہ کریں ہر ہفتے میں ایک دفعہ سر دھو لیا کریں اسی طریقے سے. تو یہ بچیوں کا جو مجھے آیا تھا خواہش ہے، ظاہر انہوں نے ظاہر کی تھی، یا ظاہر ہے جب بال گرتے ہیں تو یہ ایک لڑکی کے لیے ایک ڈپریشن بن جاتا ہے، ایک سر درد بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر ادھر بھاگتی ہے، ادھر پکڑ ادھر پکڑ ادھر پکڑ، لاکھ روپے لگ جاتی ہے کیونکہ اتنی مہنگے اس کی ٹونک اور میڈیسن ہوتی ہیں. اور اس میں یہ 25 لوگ کتنے کے آپ کے آ جائیں گے، 15 نہیں تو 20 روپے کے آ جائیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے تھوڑا پڑھنا ہی ہے نا.
پڑھنے کے بعد آپ نے دینا ہے اور 3 دن کے بعد آپ کو رزلٹ مل جائے گا. میں تو 50% کہہ رہا ہوں، یہ کافی بہتر رزلٹ اور اس سے بھی بہتر آئے گا. اور جب آپ دیکھیں گے آپ کو یہ سوٹ کر گیا تو کچھ نہیں کرنا، ہفتے میں صرف ایک دفعہ کر دیا اور کر دیا. اب اس میں دیکھیں میں نے سورہ فاتحہ بھی کری کی ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ ساری ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں ہمیشہ ایک آیت ہے جس کو میں کہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا دھیان دیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اوپر آپ ذرا غور کیا کریں، ٹھیک ہے. اب میں نے اپنی بچوں کے لیے یہ ایک نسخہ بتا دیا ہے جس میں نے اللہ تعالیٰ کے 3 نام ان کو کہا کہ پہلے جو خالی لونگ ہے، یا رحیم ہو یا لطیف ہو یا باری، اور سیکنڈ میں نے کہا جو گول گول اوپر سے ہم نے اتارے ہوں گے اس کے اوپر ہم نے 7 دفعہ درود ابراہیم میں نے کہا تھا، اور یہاں کوئی بھی دودھ پڑھ سکتی ہیں آپ، اور ایک دفعہ میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ. یہ پڑھ کے پانی میں پھینک دیں گے، وہ ابال دیں گے، ابلتا ابلتا جب دیکھیں گے پانی نے لونگ کے کلر کی شکل اختیار کر لی ہے، چولہے سے اتار کے ہم ٹھنڈا کر دیں گے. جالی لے کے سارا اتور کے وہ تو ہمارا دیش کا تیار ہے. اسے آرام سے ہم ڈوگا لے کے اپنا سر جڑوں تک دھوئیں گے، اور 3 دن کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جب ہم دیکھیں گے ہم سارے مسئلے ہمارے حل ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس کو مزید نکھار لائیں گے. ہم ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا کریں گے تاکہ ہمارے بالوں میں اور شائننگ آئے اور اس میں مضبوطی آئے اور یہ ہمارے بال چکنے، ٹھیک ہے. یہ تھا بچوں وہ وظیفہ بچیوں کے لیے جو انہوں نے خواہش کی تھی اور میں نے آج بتا دیا. اور یہ بتانے کے بعد میرا حال ان شاء اللہ نہ ان کو کوئی شیمپو انڈیا سے یا ادھر سے منگوانا پڑے گا، نہ ان کو کوئی ٹانک لانا منگوانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. اور ان شاء اللہ ان کی مائیں بھی ریلیکس ہو جائیں گی. اب یہ جو وظیفہ تھا میرا کام تھا آپ کو بتانا، اب آپ کا کام ہے اس کو اعتقاد کے ساتھ کرنا. اس کے ساتھ ہی اب میں بچوں سے بھی اجازت چاہوں گا کہ وہ آپ یہ کریں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.